السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادرانو، خواتین اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ کا دا قرآن کویسٹ کی اس سیریز، جس کو ہم حصول خشوع کے ذرائع کے نام سے جانتے ہیں، استقبال کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا بے پایاں فضل، بے پایاں احسان کہ اللہ عز و جل نے ہم میں نہ صرف رسول بھیجے اور ان کے ذریعے تعلیمات عام کی، بلکہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ائمہ کی صورت میں، بڑے بڑے علماء، کبار علماء، جید علماء کی صورت میں اور ان کی کتابوں کی صورت میں علم محفوظ کیا، تاکہ ہم اور آپ ان ائمہ کرام سے، ان کبار علماء سے، ان علماء کی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، جس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ تعالی صراط مستقیم کی تلاش اور صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رہنے کی کوشش ہمیشہ کر سکتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں زندگی بھر صراط مستقیم پر رکھے، آمین یا رب۔ ہم نے اپنے پچھلے دروس میں خشوع کے تعلق سے کافی ساری چیزیں پتہ کیں، پھر ہم نے یہ بھی پتہ کیا کہ وہ کیا کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نماز کی تیاری اذان کے وقت سے لے کر کے نماز پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا، نماز میں موت کو یاد کرنا، اور اسی طریقے سے نماز میں قرآن کی آیات پر تدبر کرنا، اور اس تدبر کے لیے قرآن کی آیات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، اور پھر قرآن کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا، اپنی آواز سے زینت بخشنے کی کوشش کرنا، اور قرآن کو اسی طریقے سے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا تاکہ جلدی نہ پڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس عقیدے کا ہمیشہ دماغ اور دل میں مستحضر رہنا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں اللہ عز و جل سے، ہم جب نماز میں ہیں تو اللہ عز و جل ہماری سن بھی رہے ہیں اور ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے دیکھ لیں۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم ایک اور پہلو سے خشوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب میں حدیث نمبر 401 میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وضع یدہ الیمنی علی الیسری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز میں باندھ کر رکھتے۔ اس چیز پر آج ہم خصوصی طور پر اس لیے بھی توجہ دینا چاہتے ہیں، یا اس لیے بھی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی نمازیں ہوں یا ہمارے اپنوں کی نمازیں ہوں، جب ہم اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اگر محسوس نہیں کر پاتے تو ہمارے اپنوں کی نمازیں دیکھیں، یہ چیز صاف طور پر سمجھ میں آئے گی کہ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں تو گو کہ ہم نماز شروع کرتے ہوئے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ تو لیتے ہیں نماز کو شروع کرتے ہوئے، مگر 1-2 سیکنڈ بھی نہیں بیتتے، پورے قیام میں ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 میں سے 1 ہاتھ اکثر ہمارا کہیں نہ کہیں مصروف رہتا ہے، کبھی یہاں کھجایا، کبھی یہاں کھجایا، کبھی سر کے بال برابر، کبھی ٹوپی برابر کی، کبھی کپڑے برابر کیے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی کچھ، بہرحال ہمارا ایک ہاتھ، اب یہ رائٹ ہینڈ کی طرف ضرورت پڑی تو یہ رائٹ ہینڈ، اور اگر لیفٹ ہینڈ کی ضرورت پڑی تو رائٹ ہینڈ یوں ہی رہتا ہے، لیفٹ ہینڈ نکل کر کے اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ یہ مٹر گشتی اگر ہم بند کریں اپنے ہاتھوں کی، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیریسلی لیں کہ ہاتھوں کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں نا،
حدیث میں اتنی ساری تفصیل کا آنا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور نماز کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ صاف ثابت کرتا ہے۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، خاص طور سے آج کے دور کے ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ ہم اپنے نماز میں اپنے ہاتھوں کو ایک جگہ رکھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھنا چاہیے، یعنی قیام کے دوران یہ حق ہے ان ہاتھوں کا کہ وہ اس طرح بندھے رہیں۔ ابن رجب کی ایک زبردست کتاب ہے رحمہ اللہ، آپ ان کی کتاب پڑھیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے الذل والانکسار للعزیز الجبار۔ یہ زبردست کتاب، اس کتاب میں وہ امام احمد رحمہ اللہ کے قول کو نقل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، امام احمد رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ ہاتھ نماز میں اس طرح باندھ کر رکھنے کا کیا مطلب ہے، یا کیوں باندھے جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا ذل بین یدی العزیز، کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا وہ ایک تذلل کی ایک نشانی ہے، آدمی کے انکسار کی اور آدمی کی عاجزی کی ایک نشانی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر ایسے ویسے نہ کرے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو بالکل پوری طریقے سے باندھ کر رکھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اسی کتاب میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کا قول بھی امام ابن رجب لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز میں ہاتھ باندھ کر رکھنا ایک تو خشوع کے قریب چیز لے جاتی ہے، یہ یعنی آدمی نماز میں اپنا ہاتھ اس طرح باندھ کر رکھے تو یہ خشوع سے قریب تر چیز ہے، اور اسی طریقے سے یہ بیکار کے کاموں سے انسان کو روکے رکھتی ہے۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پانی یہاں سے ڈرپ ہو رہا ہے، پانی یہاں سے گر رہا ہے، تو اس کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں، پھر وہ پانی جب اتر کر آتا رہتا ہے تو تھوڑا سا گدگدی سی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے یہاں ہاتھ لگایا، وہاں ہاتھ لگایا۔ یہ سب عبث کی چیزیں ہیں، بیکار کی چیزیں ہیں، یہ لا یعنی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انسان پرے رہتا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان دور رہتا ہے اگر اپنے ہاتھوں کو وہ اس طریقے سے باندھ کر رکھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ تو ہم اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ خشوع اور انکسار اور تذلل اگر ہمیں مقصود ہو تو ان ہاتھوں کا اس طرح باندھے رکھنا اس تذلل کی، اس انکسار کی، اس خشوع کی، اس خضوع کی نشانی ہے۔ اور محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یحشر الناس یوم القیامت علی قدر صنیعہم فی الصلاۃ، یعنی لوگ جس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں نا، اسی حساب سے ان کا قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا، یا اسی حساب سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھوں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اعمش روایت کرتے ہیں ذکوان رحمہ اللہ سے کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو باندھے اٹھیں گے، اپنے لیفٹ ہینڈ کو ایسے رکھیں گے اور اس کے اوپر رائٹ ہینڈ کو رکھتے ہوئے، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے لوگ اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے اٹھیں گے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھ کر بھی دکھلایا کہ لوگ اس طریقے سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم جب یہ جانتے ہیں کہ ہم جس کے سامنے کھڑے ہیں مناجات کے لیے وہ ایسی ہستی ہے جس کی کبریائی، جس کی عظمت، جس کا جلال، جس کی عزت، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اپنے وجود کے ساتھ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سے ذلیل، ہم سے عاجز، ہم سے منکسر، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہم سے گئی گزری ہستی اللہ عز و جل کے سامنے کوئی نہیں۔ ہم اتنی ناچیز ہیں اللہ عز و جل کے سامنے، ہمارا کوئی وجود اللہ عز و جل کے سامنے ہے نہیں، ہم کسی کام کی چیز نہیں اللہ عز و جل کے سامنے، الا یہ کہ اللہ عز و جل نے جتنی ہمیں طاقت دی ہے بس اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اتنی جب ہماری کم استطاعت ہے اور اتنی بڑی اللہ عز و جل کی ہستی ہے، تو اللہ عز و جل کی ہستی کے آگے ہاتھ اس طرح باندھے رکھ کر کھڑے ہونا ہی سب سے بڑی نشانی ہے خشوع کی۔ اس سے نہ صرف خشوع آئے گا بلکہ خشوع انشاءاللہ تعالی دوبالا بھی ہوگا۔ ہاں، یہ سمجھ آتا ہے کہ کئی دفعہ انسان وسوسوں کا شکار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ یہاں وہاں لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ وسوسہ آئے اور ایک خیال دماغ میں گردش کرنے لگے
تو عموماً نماز سے دل ہٹ جاتا ہے، دھیرے دھیرے دھیان ہٹنے لگتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ آہستہ سے اٹھنے لگتے ہیں، یہاں وہاں جانے لگتے ہیں۔ اس کی شاید بہترین ریمیڈی یا اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جیسے ہی اس طرح کا کوئی وسوسہ آئے، ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں تو یاد کر لیں سورۃ الحشر کی اس آیت کو جس میں اللہ عز و جل کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ایک دم خشوع میں آ گیا ہے۔ اور خشوع کا معنی حرکت دینا بدن کو، تھر تھر آنا، یعنی خشوع کا دراصل معنی ہے مکمل طور پر دوسرے معنوں میں منجمد ہو جانا، پوری طریقے سے سکون میں آ جانا، بالکل نہیں ہلنا۔ یہ خشوع کا ایک معنی بنتا ہے۔ خاص طور سے آپ وہ آیت دیکھیں جس میں زمین کے، جب زمین پر پانی نہیں پہنچتا، جب زمین پر بارش نہیں ہوتی تو وہ کیسے خاشعہ بن جاتی ہے، کیسے وہ خشوع میں آ جاتی ہے زمین، اس حساب سے آپ دیکھیں تو یقیناً پتہ چلے گا کہ خشوع نام ہے تھر تھرانے کا نہیں، لرزنے کا نہیں، کپ کپانے کا نہیں، بلکہ وہ تو اپنے دل پر جتنا خشوع ہوگا اس کے ذریعے سے ہلکے ہلکے آثار بدن پر ظاہر ضرور ہوں گے، مگر خشوع نام ہے پوری طریقے سے سمٹ کر، پوری طریقے سے منجمد ہو کر، بغیر جنبش کے اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اور یہ ہاتھ اگر ہلاتے جلاتے رہیں تو ہمارا خشوع کہاں، ہماری جنبشیں اس طرح کی چلتی رہیں تو پھر خشوع باقی نہیں رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ہر نماز میں اپنے ہاتھوں کو بغیر جنبش دیے کھڑے رہیں، اور اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری ہر نماز میں خشوع پیدا فرمائے اور ہر ذریعے سے خشوع پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری ہر نماز کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔